بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے یاجوج و ماجوج کی عبرتناک ہلاکت کی۔ محترم ناظرین، قرب قیامت سے پہلے کتنے فتنے آئیں گے اس دنیا میں، اس سے تو ہم بخوبی واقف ہیں، مگر انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یاجوج و ماجوج کا ہے، جسے اللہ کے حکم سے اس دنیا میں بھیج دیا جائے گا اور اللہ کے حکم سے ہی ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ اے عیسیٰ، آپ میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب پہلی جماعت وہاں سے گزرے گی تو دوسری جماعت جو ان کی وہاں سے گزرے گی وہ بحیرہ تبریہ کو خشک دیکھ کر کہے گی کہ شاید یہاں کبھی پانی ہی نہ تھا۔ پھر یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور جبل خمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ یہ لوگ ظلم و غارت گری، اذیت رسائی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے تو زمین والوں کو تو ختم ہی کر دیا، اب چلو آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے تیر لیں گے اور انہیں کمانوں کی مدد سے آسمان کی طرف رخ کر کے چلانا شروع کر دیں گے۔ تیر فضا کو چیرتے ہوئے آسمان کی طرف بلند ہوں گے اور اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کر زمین کی طرف گر جائیں گے۔ وہ تیروں پر لگے خون کو دیکھیں گے تو خوشی سے اچھلتے پھریں گے۔ نعوذ باللہ، ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر ڈالا ہے اور اب ہمیں مارنے والا کوئی نہیں رہا۔ اب ہم ہی اس زمین کے مالک ہیں اور ہمیں یہاں سے ہٹانے والے سب ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کوہ طور پر محدود گزر بسر کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اسی عالم میں ان پر اسباب معیشت کی تنگی ہونا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ اسباب کی قلت اس حد کو پہنچ جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حضور یاجوج و ماجوج سے نجات کے لیے دعا گو ہوں گے، اور اس درندہ صفت قوم کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی قوم پر ایک بیماری مسلط کرے گی جس سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ وہ قوم جس کو اس بات پر غرور تھا کہ روئے زمین و آسمان پر ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں بچا، وہ اپنے گردنوں میں پیدا کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور قہر خداوندی کے سامنے اس طرح بے بس ہوں گے کہ آن کے آن میں زمین پر گر کر تڑپنے لگیں گے، یہاں تک کہ بے جان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کے نیچے آئیں گے تو معلوم پڑے گا کہ زمین کے ایک پالشتہ ٹکڑا بھی ایسا نہیں جو یاجوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ ان حضرات کے لیے فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ بالآخر آپ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائیں گے اور اپنی اس پریشانی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کے گردن جیسے لمبے گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا، جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں سے ان کی بدبو ان حضرات تک نہیں آئے گی۔ ایک روایات کے مطابق اس مقام کو فیبل کہتے ہیں جہاں ان کی لاشوں کو ڈال دیا جائے گا، اور یہ بیت المقدس کی ایک علاقے کا نام ہے۔ واللہ علم، لاشوں کو اٹھائے جانے کے باوجود بھی دفن اس قدر ہوگا کہ سانس لینا بھی دشوار ہوگا۔
تب اللہ عز و جل زوردار بارش بھیجے گا جس کے پانی سے زمین دھل کر صاف ستھری اور فضا دفن سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان بچ کر رہ جائیں گے وہ 7 سال تک یاجوج و ماجوج کے چھوڑے ہوئے کمانے اور تیر استعمال کریں گے۔ اسی عرصے کے دوران زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ تب زمین سے پیداوار کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ ایک جماعت ایک انار کو کھائے گی اور اس کے چھلکوں کی چھاؤں میں آرام کرے گی۔ اسی طرح دودھ میں برکت دی جائے گی اور دودھ میں اس قدر فراوانی ہوگی کہ ایک زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کئی قبائل کے لیے کافی ہوگی اور ایک قبیلہ ایک گائے کے دودھ پر گزارا کرے گا اور ایک بکری کے دودھ پر ایک چھوٹا قبیلہ زندگی بسر کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ اچانک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ محترم ناظرین، اسی طرح انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے گی اور جو لوگ بچ جائیں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ بے حجاب لوگوں کے سامنے عورتوں کے ساتھ ہم بستریوں ہوں گے جیسے گدھے کرتے ہیں۔ بس وہی لوگ ہوں گے جن پر قیامت برپا ہوگی۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب میں فرمایا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلی پر بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم ہمیشہ دشمن سے حالات جنگ میں رہو گے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج آئیں گے اور تم ان سے جنگ کرو گے، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ چوڑے چہروں والے، چھوٹے آنکھوں اور سفید بالوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے پچکتی ہوئی ڈھال ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا روز بروز اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور اس کا اختتام آغاز قیامت پر ہے اور قیامت سے قبل ظاہر ہونے والے درجنوں فتنوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے فتن و شر سے اپنے حفاظت میں رکھے اور ہمیں اپنے کامل ایمان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔